وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. محترم حاضرین، یہ سورہ یوسف کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم، یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں. ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اسے سمجھنے والے بن جائیں. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم اس میں بہترین قصے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم نے اس قرآن کی وحی آپ کی طرف کی ہے، جبکہ آپ سے پہلے لوگ ان قصوں سے نابلد تھے، ناواقف تھے. بات اگر سورہ یوسف کی جائے، یہ قرآن کریم کی اکیلی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. بلکہ جتنی تفصیل سے معلومات کی گہرائی کا سمندر جو اس قصے کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے، کسی اور کا قصہ جو کسی نبی کی ساری زندگی پر مشتمل ہو، ایسا قرآن میں بیان نہیں کیا گیا. اب اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد واضح ہے کہ ہمیشہ فیصلے مومنوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں. چاہے اللہ تعالیٰ انہیں کتنی بھی آزمائش سے دنیا میں گزارے، لیکن جو متقی ہے اللہ اسے ضرور عزت دے گا. اس سے نفرت کرنے والے، چاہے اس کے سگے بھائی ہوں، جو انبیاء ہی کی اولاد کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور ان کو کامیابی دیتا ہے. دوسرا مقصد کہ ابتلا اور آزمائش انسان کو ہر طریقے سے آتی ہے. کسی نبی کو اللہ نے قوم کے ذریعے آزمایا، کسی نبی کو اللہ نے اپنے گھر والوں کے ذریعے آزمایا، تو کسی نبی کو اللہ نے سگے بھائیوں کے ذریعے آزمایا. بہرحال آزمائش یہ ایمان والوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور اس قصے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی، جن کو مشرکین مکہ جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور گاؤں والے بھی ہیں، یہ جو تکلیفیں آپ کو دیتے ہیں، یہ نبیوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر نبی کو ہر زمانے میں آزمایا گیا. قصہ آپ نے بارہا سنا ہے، مختصر انداز سے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے. انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا تھا ہم نے سنا ہے، لہذا والد سے جا کر خواب کو بیان کیا کہ میں نے ستاروں کو، چاند سورت کو سجدہ کرتے پایا ہے. والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ اس خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے. کہا کہ اس کو تم کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تم سازشوں کے شکار میں آ جاؤ گے. بہرحال بھائی جو حضرت یوسف کے تھے وہ حضرت یوسف سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف یہ اپنے والد کے محبوب اور چہیتے تھے. لہذا انہیں لگا کہ والد ان پر توجہ زیادہ اور ہم پر کم دیتے، لہذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا. والد سے بہانہ کر کے لے گئے اور جنگل کے ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا. جب ڈال کر واپس آئے تو والد صاحب کے سامنے بہانہ کرتے ہوئے کہا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اگر ہم یوسف کو لے جائیں گے تو اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، حقیقت میں انہیں بھیڑیا کھا گیا. خون میں لت پت ایک کپڑا لائے جو حضرت یوسف کا تھا. والد سمجھ گئے کہ یہ سارا شیطان کا کرا دھرا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے قصے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ حضرت یوسف جن کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، پانی کے لیے وہ جال کو ڈالتے ہیں، حضرت یوسف اس میں لگ کر آ جاتے ہیں.
وہ حضرت یوسف کو چھپا لیتے ہیں تاکہ ان کو مصر میں بیچ کر ان سے قیمت لی جا سکے۔ بڑے ہی سستے داموں میں بیچا گیا۔ مصر کا جو وزیر تھا اس نے ان کو خرید لیا اور بڑی ہی کم داموں میں خریدا۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ حضرت یوسف بڑے خوبصورت ہیں تو اپنی بیوی سے کہا انہیں اپنا خادم بنا لو، یا ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم انہیں اولاد کا مقام دیں گے۔ جیسے ہی حضرت یوسف بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دے رکھا تھا، تو وہی عورت جس نے ان کو پالا پوسا اس کی نیت حضرت یوسف پر خراب ہو گئی، برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا تو اس نے کپڑا پکڑ کر کھینچا۔ بعد میں پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے دور تھے، اس سے بھاگ رہے تھے۔ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، لوگوں کو پتا چلا، خواتین کو پتا چلا کہ وہ عزیز مصر کی عورت جس نے حضرت یوسف کو پالا پوسا وہی ان پر اپنی نیت کو خراب کر چکی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو پتا چلا، اس نے عورتوں کو اکٹھا کیا، حضرت یوسف کو ان کے سامنے لایا، عورتوں کے ہاتھ میں چاقو دی۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا تو اسی چاقو سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو انسان ہو نہیں سکتا۔ تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ جس چیز کا تم مجھے عیب لگا رہی تھی وہ سب تو تم بھی کرتی ہو۔ بہرحال حضرت یوسف کو دھمکی دیتی رہی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کیا مگر بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ جیل میں پہنچ گئے، دو نوجوان سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنا خواب ان سے پوچھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی۔ دونوں کو خواب بتایا، دونوں کو جیل سے آزادی ملی۔ ایک بادشاہ کا قریبی تھا، حضرت یوسف نے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرے معاملے کو ذکر کرنا، مگر شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے نوجوان کو بھلا دیا۔ لمبے عرصے تک جیل میں رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے خود ایک خواب دیکھا کہ 7 اچھی بالیاں، 7 کمزور بالیاں، 7 موٹی گائیں جو چھوٹی گائیں کو، کمزور گائیں کو کھا رہی ہیں۔ لہذا اس دربار میں وہ نوجوان بھی تھا، اسے تب حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ حضرت یوسف کے پاس آئے، حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلایا تو حضرت یوسف نے سب سے پہلے اپنی عزت کو پاک کرنا چاہا اور کہا کہ پوچھو ان عورتوں کے مسئلے میں جنہوں نے مکر کیا تھا۔ ساری عورتوں کو بلایا گیا، پتا چلا کہ سارا مکر عورتوں کو تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بری تھی۔ حضرت یوسف نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو مصیبت اس ملک پر آنے والی ہے مجھے اس کا وزیر بنایا جائے، میں اس کے اقتصادی نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے یہ ذمہ داری دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہاں قحط سالی پھیلی تو سارے لوگ عزیز مصر کے پاس آتے اور وہاں سے اناج اور غلہ صدقہ لیا کرتے۔ وہ بھائی بھی آئے جنہوں نے کبھی ایک مرتبہ حضرت یوسف کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف ان کو دیکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں اور اپنے سگے بھائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ مرتبہ آنا تو بنیامین کو بھی ساتھ لے آنا۔ آئندہ سال وہ آتے ہیں، بھائی کو لے آتے ہیں۔ حضرت یوسف بہانہ کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ایسے ہی خالی چلے جاؤ۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو اتنے سال سے حضرت یوسف کے غم کو دل میں سنبھالے رکھے تھے، اچانک اللہ تعالیٰ انہیں ایک نشانی دے دیتا ہے۔ وہ کہنے لگتے ہیں کہ اے بیٹوں، تم حضرت یوسف اور بنیامین کے جانے کا غم نہ مناؤ، میں اللہ تعالیٰ کے توکل پر ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ابھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، جاؤ ان کو تلاش کرو۔ بہرحال لوٹ کر آتے ہیں دوبارہ، حضرت یوسف اپنی پہچان کراتے ہیں، والدین کو دوبارہ بلاتے ہیں۔ وہی والدین جنہیں حضرت یوسف نے اتنے سال سے نہیں دیکھا تھا انہیں اپنے تخت پر بٹھاتے ہیں اور وہی بھائی سجدہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ مکمل قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ایک صورت میں بیان کیا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن میں جو قصے اللہ نے بیان کیے ہیں یہ صرف کان کو خوش کرنے کے لیے یا بچوں کو سنانے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کے قصے یہ عبرت و نصیحت کے لیے تھے۔ اگر کوئی آدمی صرف قرآن کی قصوں کو بغرض قصہ بیان کرے اور لوگ بغرض قصہ سنیں تو اصل میں یہ قرآن میں قصے نازل کرنے کا مقصد ہے ہی نہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی نصیحتیں اس صورت میں ہمیں رکھی ہیں۔ حضرت یوسف یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو گویا حضرت یوسف نبی، ان کے والد نبی، دادا نبی اور پردادا نبی، تو 4 نسل ساری نبیوں کی گزری ہے۔
اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے اکرم الناسی یوسف نبی اللہ، کہ لوگوں میں سب سے معزز حضرت یوسف ہیں، خود نبی، باپ نبی، باپ کا باپ نبی، اور باپ کے باپ کا باپ بھی نبی۔ لمبی تفصیل اللہ اس کے اندر بیان کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدون لک کیدا۔ حضرت یعقوب نے جیسے ہی خواب کو سنا، تعبیر جانتے تھے، تو حضرت یوسف سے کہا اس قصے کو، اس تعبیر کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اس سے ایک نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب انسان اپنی نعمتوں کو دوسرے کے سامنے دکھائے گا تو دکھاوا بھی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو نیک نہیں ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے یا جن کے دلوں میں خیر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سامنے کبھی اپنی اچھائیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان حسد کی زد میں آ جائے گا، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کے زد میں آ گئے تھے۔ یہ قصہ بتاتا ہے کہ حسد یہ بھائیوں کے درمیان ہونا عام بات ہے۔ اگر کسی بھائی کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے، کوئی بھائی اس سے کم ہے، تو حسد یہ عام بات ہے۔ یہاں تک کہ یہ نبیوں کا گھرانہ ہے، نبیوں کی اولاد ہے، ان کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کو رکھا تھا۔ اس کے علاوہ آگے جیسی قصہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتوں کو اسی طرح مکمل کرے گا جس طرح اللہ نے آپ کے باپ اسحاق اور یعقوب پر کیا ہے، اپنی نعمتوں کو مکمل کیا تھا۔ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کے دادا ہیں، نہ کہ باپ ہیں، لیکن اللہ نے دادا کو بھی باپ کہا، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ باپ کا مقام وہی ہے جو دادا کا ہے، یعنی دادا بھی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسی عزت آپ اپنے والد کی کریں گے، ویسی عزت آپ کو دادا کی اور پردادا کی کرنی ہوگی، کیونکہ درجے میں، مقام میں یہ سب ایک جیسے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے اذ قال لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائی ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ پیارے ہیں، تو اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو بڑی محبت کرتے تھے، لاڈ پیار کرتے تھے۔ تو یہ قصہ بتاتا ہے کہ جب باپ اپنی سگی اولاد میں کسی اولاد کو زیادہ محبت کرے تو یہ زیادہ محبت جو صرف ایک اولاد کے لیے ہوگی، یہ دوسرے اولاد میں حسد کو پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا والد کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت میں انصاف کرنے کی کوشش کرے، جبکہ محبت میں انصاف کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے، اور دل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دل کی طاقت کسی انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی والد اولاد میں کسی ایک اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے تو دوسرے بچوں کے سامنے اس محبت کا اظہار نہ کرے، خاص کر جب بچے سمجھدار ہوں۔ محترم حاضرین، اب حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ یہ سب سے چھوٹے تھے تو حضرت یعقوب کی محبت ان کے لیے زیادہ تھی۔ اب یہاں پر غور کریں کہ ایک آدمی جو حسد کرتا ہے کبھی وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دل میں حسد ہے وہ نہ کبھی سردار بنے گا، نہ لوگوں کا کبھی ذمہ دار بن سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، حضرت یوسف کو قتل کرنا چاہا، نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع ایسا بنایا کہ اسی حضرت یوسف کو بعد میں انہوں نے سجدہ کیا۔ قتل کرنے کا ارادہ کیے تھے لیکن بعد میں حضرت یوسف کو سجدہ کیے، کیونکہ حسد بھائیوں نے کیا تھا، حضرت یوسف نہیں۔ دوسری بات، لے جا کر جنگل کے ایک گہرے کنویں میں حضرت یوسف کو پھینکا گیا، تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو نیچے گرانا چاہتا ہے جبکہ آپ اس کے حقدار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بلند کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اس کنویں کی گہرائی سے نکال کر ایک ایسے تخت پر بٹھایا جس تخت کے وجہ سے یہ بھائی خود ان کے پاس ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ محترم حاضرین، آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے والد سے کہا کہ آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے جانے دیجئے، اس وقت انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لفظ کہا۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، جبکہ معاملہ کچھ نہیں تھا۔ تو یہ بات بتاتی ہے البلاء مؤکل بالمنطق، بلا آنے سے پہلے اللہ اس کو زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ وہ بلا حضرت یعقوب پر آنے والی تھی،
یہی بھیڑیے کا بہانہ لے کر بچے ان کے بھائی کو، ان کی اولاد کو مارنے والے تھے، مگر حضرت یوسف نے آگے بڑھ کر اسی بلا کو اپنے زبان سے کیا ہے ادا کر دیا، لہذا بچوں نے اسی کو بہانہ بنایا۔ والد کو ڈر ہے بھیڑیا کھا جائے گا، لہذا حضرت یوسف کو لے گئے، لے جا کر کنویں میں پھینک دیا، اور والد کے ڈر کو حقیقت میں انہوں نے بدل دیا۔ محترم حاضرین، آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ جب عشاء کا وقت ہوا، رات کا وقت ہوا، یہ سب کیا ہے روتے ہوئے ابا کے پاس آئے، حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ گناہ کی نحوست کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اور سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے انجام دے دیتا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، یہ گناہ تھا، لیکن اس کی وجہ سے انہوں بے شمار جھوٹ انہوں نے بولا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، کہ ہم یوسف کے لیے بڑے خیرخواہ ہیں۔ ایک جھوٹ بولا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایک جھوٹ یہ بولا کہ اس کو بھیڑیے نے کھایا ہے جبکہ کنویں میں پھینکا تھا، اور ایک جھوٹ یہ بولا کہ وہ جو کپڑا لائے تھے وہ خون حضرت یوسف کا ہے جبکہ وہ خون کسی جانور کا تھا۔ صرف ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا ہے جھوٹ کی ایک لمبی فہرست کو حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ دیکھیں کہ جب وہ رات میں روتے ہوئے آئے تو یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قتل کر کے مقتول کی طرح روتے ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی کسی بات پر روتا ہے تو بسا اوقات رونا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، لہذا ہر آدمی پر اس کے رونے کی وجہ سے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ محترم حاضرین، اللہ کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ یہ جھوٹا خون حضرت یوسف کے کپڑے پر لگا کر لے آئے۔ اب دیکھیے ایک آدمی جسے مار دیا گیا اور بھائی بچے آ کر کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کیا ہے بھیڑیا پکڑ کر لے گیا۔ پہلی بات کہی کہ بھیڑیا پکڑ کر لے گیا، ان کا کپڑا لائے ہیں جس پر خون لگا ہے، گویا پوری دلیلوں کے ساتھ حضرت یعقوب کے سامنے آئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زیادہ دلیل بھی دے گا تب بھی آپ اسے شک کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی دلیل کا مجموعہ لے کر آئے، سب گواہی دے رہے ہیں کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، سب رو رہے ہیں دوسری دلیل، سب افسوس کر رہے ہیں تیسری دلیل، چوتھی دلیل کہ کپڑا بھی ہے جس پر خون بھی لگا ہے۔ لیکن انسان کتنا بھی چالاکی کر لے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اگر بھیڑیے نے حضرت یوسف کو پکڑا ہوتا اور حضرت یوسف اس کپڑے کو پہنے ہوتے تو کپڑا کہیں سے نہ کہیں ضرور پھٹتا، جبکہ کپڑا صحیح سالم تھا، کپڑے پر صرف خون لگا تھا۔ حضرت یوسف سمجھ گئے، حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ سب شیطان کا کیا کرایا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے بارے میں کہا صبر جمیل، کہ جب یہ واقعہ حضرت یعقوب کے سامنے آیا تو حضرت یعقوب نے صبر جمیل کیا۔ صبر جمیل مطلب مخلوق سے شکایت نہیں، ساری شکایت اللہ کے سامنے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے آپ کو تکلیف پہنچی، چاہے آپ کے سگی اولاد پہنچائے، آپ کے بھائی پہنچائے، آپ ان سے شکایت کرنے کے بجائے اس شکایت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اسے کہا جاتا ہے سب سے بہترین صبر۔ محترم حاضرین، یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب بھی انسان کے ساتھ کوئی مکر ہوتا ہے، جب بھی کسی انسان کے ساتھ جو نیک ہے اگر اس کے ساتھ سازشیں کی بھی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلے ہمیشہ متقیوں کے لیے بہتر کرتا ہے۔ حضرت یوسف کے ساتھ بھائیوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون نے مکر کیا، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عزت کے بلند مقام پر پہنچا دیا۔ محترم حاضرین، جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت کو بہتر لکھتا ہے تو وہ حضرت یوسف ہے جنہیں چند درہموں کے بدلے، چند ٹکڑوں کے بدلے بیچا گیا تھا، حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال والا بنایا کہ جنہوں نے بیچا، جنہوں نے خریدا، سب صف میں کھڑے تھے حضرت یوسف سے صدقہ لینے کے لیے۔ محترم حاضرین، آگے چلتے ہیں۔ جب حضرت یوسف جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارادہ کیا تو دروازوں کو بند کر لیا، بند کر کے کہا ہی تلک، کہ آئیے برائی کو انجام دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، حضرت یوسف نے انکار کیا۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ سب سے زیادہ اگر مردوں کے لیے کوئی چیز دنیا میں فساد مچا سکتی ہے تو وہ عورتیں،
عورتیں مردوں کے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، لہذا ہر وہ عورت جس سے آپ کا براہ راست تعلق نہ ہو اس کے ساتھ کبھی آپ تنہائی میں نہ رہیں، چاہے وہ تنہائی ایک چھوٹے آٹو کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تنہائی ایک لفٹ کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے وہ تنہائی کسی بڑے ہال میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت ہوتی ہے تو تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دروازوں کو بند ہوتے دیکھا فوراً دروازے کی طرف نگاہ لگائی، لہذا جیسے ہی حضرت یوسف کو دعوت دی گئی حضرت یوسف فوراً وہاں سے بھاگے، رکے نہیں، بات نہیں کی، دعوت ملی فوراً دروازے کی طرف بھاگے۔ تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں انسان کو فتنے کا خطرہ لگے کھڑے ہو کر انسان نہ دیکھے، نتیجہ نہ کرے کہ دیکھتا ہوں کیا ہوگا، فوراً بھاگے، کیونکہ ایمان والا اس سے بچ کر بھاگتا ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا گھر جل رہا ہے، کسی کی لڑائیاں چل رہی ہیں، لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ فتنے ہوتے ہیں، اور جو آدمی اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے ہمیشہ فتنوں سے وہ بھاگتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام فتنوں سے بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد ہوا کیا، عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، پیچھے سے شرٹ پھٹ گیا، جبکہ دعوت یہ کیا گیا کہ حضرت یوسف نے خود برائی کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کیدہن عظیم، عورتوں کا قید یعنی ان کا مکر بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر کو بڑا اس لیے قرار دیا کہ ایک آدمی جب کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے تو اسے ہمت کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے اور اسی طرح معاملے کو طے کرنے کے لیے، لیکن جب ایک عورت کسی مرد کے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہے تو عورت کا مرد سے زنا کرنا عورت کے لیے آسان ہے بنسبت مرد کا کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر کو زنا کے مسئلے میں سب سے خطرناک قرار دیا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت یوسف کو دعوت دی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، قید خانے کو جانا پسند کیا اس برائی کو انجام دینے سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی جگہ فحش ہو، اگر کسی جگہ برائی ہو رہی ہو تو ایسی جگہ انسان کو جانے سے رکنا چاہیے، بلکہ قید خانے میں جانا پسند کرے، لیکن فحش کی جگہ پر انسان جانا کبھی گوارا نہ کرے۔ خاص کر آج ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں جو اختلاط کو ایجوکیشن کی تعلیم ہے، اجنبی مرد اجنبی خواتین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، یا بہت سارے لوگ جاب کی غرض سے یورپ وغیرہ جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا جاب کی نیت سے ایک آدمی یورپ جا سکتا ہے؟ کہا گیا کہ ایمان والا تو نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یورپ یہ برائی کا اڈا ہے، چاہے آپ اپنے گھر میں رہیں برائی آپ کے دروازے تک آئے گی، اور ہر وہ جگہ جہاں فتنہ ہو، ایمان کا خطرہ ہو، ایسی جگہ سے انسان کا بچنا یہ اس کے ایمان کے لیے خیر کی بات ہے۔ محترم حاضرین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے صبر کو ذکر کیا کہ حضرت یوسف نے کتنا صبر کیا۔ ایک بار تصور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے برائی کی کتنے دروازے کھلے تھے۔ سب سے پہلی بات، وہ ایک جوان مرد تھے اور وہ غیر شادی شدہ تھے۔ اس کے بعد مرد کا عورت کی طرف مائل ہونا یہ فطری بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ یوں دیکھیں کہ حضرت یوسف اپنے گھر میں نہیں تھے، ماں باپ کا گھر کہیں اور تھا اور یہ کہیں اور تھے۔ ایک انسان کا اپنے گھر میں اپنے گاؤں میں برائی کرنا مشکل ہے، لیکن اجنبی گاؤں میں جا کے برائی کرنا آسان ہے۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، جو عورت ان کو برائی کی دعوت دے رہی تھی وہ خوبصورت عورت تھی، بڑے خاندان کی تھی، بڑے رتبے والی عورت تھی۔ اس سے بڑھ کر آگے عورت خود برائی کرنا چاہتی تھی، بلکہ گھر اسی کا، دروازہ اسی کا، چاہت اس کی، اور حضرت یوسف بھی خادم اسی کے، سارے برائی کے امکانات موجود ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ عورت زبردستی کر رہی ہے، وہ عورت دھمکی دے رہی ہے۔ اتنا سب کچھ حضرت یوسف کے پاس تھا، اس کے بعد بھی حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم نہ بچاتے تو حضرت یوسف نہیں بچتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچا لیا۔ محترم حاضرین، یہ قصہ بڑا تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں اس کے حوالے سے اور کچھ بنیادی نصیحتیں یا عبرتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو قرآن کے قصے ہیں اللہ انہیں ہمیں سننے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔
علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔